السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، کیا حال ہے آپ سب کے؟ ویورس، آج ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے پانی کے بیان کا جو ٹاپک رہ گیا تھا اسے آج انشاءاللہ ہم اور مزید جو ہے وہ آپ کو بیان کریں گے۔ تو پانی کی تقسیمات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ پانی کی تقسیمات کے بارے میں ہم نے اس کی دو اقسام پڑھی تھی۔ ایک تو یہ کہ نجاست ملنے پر پاک رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے پڑھا تھا ہم نے۔ دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نجاست حقیقیہ و حکمیہ دور کرنے کے قابل ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے۔ تو پہلے کی ہم نے وضاحت کی تھی کہ نجاست ملنے پر پاک رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے اس میں ہم نے سب سے پہلی جو اس کی قسم بنتی ہے وہ ہے جاری پانی۔ تو وہ ہم نے پڑھا تھا کہ جاری پانی وہ ہوتا ہے کہ جس ایسا پانی جس پہ تنکا ڈالیں وہ بہہ جائے، اور اس کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے کہ اگر ہم اسے چلو بھر کر اٹھائیں گے تو اس کی جو سطح ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ تو آج ہم جو ہے وہ نجاست ملنے پر پاک رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے جو اس کی دو قسمیں رہ گئی ہیں، آج انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو غور سے سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کو رکھیں۔ تو جاری پانی کے بعد ہم نے پڑھنا ہے ٹھہرا ہوا پانی جو جاری پانی کا حکم رکھتا ہو۔ دیکھیں، یہ بات سمجھیں کہ ٹھہرا ہوا پانی تو ہے مگر وہ جاری پانی کا حکم رکھتا ہے۔ تو وہ کیسا پانی ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ اس کے جاری پانی کے حکم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو جب تک اس کا رنگ، بو، ذائقہ ظاہر محسوس نہ ہو یہ پانی پاک رہے گا۔ نیز اس پر جاری پانی کا حکم جاری کرنے کے لیے اولاً دیکھا جائے گا کہ وہ پانی باقاعدہ طول اور عرض، لمبائی جو چوڑائی رکھتا ہے یا گولائی میں ہے۔ تو مطلب کہ طول و عرض میں جو ہے نا وہ چوڑائی اور گولائی کتنا رکھتا ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پانی ٹھہرا ہوا ہے مگر یہ حکم جو ہے یہ جاری کا لگتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس کی جو ہے لینتھ، وڈتھ اور سرکمفیرنس جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی صورت جو ہے اس کے اندر یعنی لمبائی اور چوڑائی میں جاری پانی کے حکم میں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی جس جگہ میں ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی کا حاصل ضرب کم از کم 225 فیٹ آئے۔ مثلا 15 فیٹ لمبے اور 15 فیٹ جو ہے نا چوڑے، یا 25 فیٹ لمبے اور 9 فیٹ جو ہے وہ چوڑے ہیں، یا 50 فیٹ لمبے اور 4.5 فیٹ چوڑے جو ہے وہ ہوس ہو۔ تو ہم اس پانی کو کہیں گے کہ لمبائی اور چوڑائی کا اگر یہ ہو تو اس پانی کو ہم کہیں گے کہ یہ ٹھہرا ہوا پانی ہے مگر یہ جاری کے حکم میں۔ اسی طریقے سے اس میں جو ہے فقہی زبان میں یہ یاد رکھیں کہ فقہی زبان میں جو ہے وہ ان کی کچھ اصطلاح ہوتی ہیں اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ عام بول چال میں تو ان کا معنی الگ ہوتا ہے، مگر فقہی اصطلاح میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم اگر ان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اہل فقہ جو حضرات ہوتے ہیں، اہل علم حضرات، وہ اس چیز کو جان لیتے ہیں، یا وہ لوگ جو ان سے علم سیکھتے ہیں۔ جیسے کہ دا دردا یعنی 10 ضرب 10، اب میں اس کو دا دردا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی 10 ضرب 10۔ تو سمجھ لیں کہ لمبائی چوڑائی جو ہے وہ جیسے کہ میں نے بیان کیا اس کو دوبارہ ریپیٹ کر کے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا، بلکہ اسکرین پر جو ہے وہ آپ کو یہ پیج نمبر بھی دکھایا جا رہا ہوگا، تو اس کو روک کر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں نا، اور نوٹ ڈاؤن کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور یہ کتاب ہی خرید لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اب دوسری بات جو تھی کہ پہلا تو ہم نے حکم پڑھ لیا اگر لمبائی اور چوڑائی کا ہو، اور اگر یہ گولائی ہو یعنی سرکمفیرنس میں ہے، جیسے بارش کے بعد اکثر میدان میں جمع شدہ پانی یا کنویں میں موجود پانی، تو اس جگہ کی گولائی کم سے کم 52.5 فیٹ جو ہے ہونی چاہیے۔ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ نیز دونوں صورتوں میں اس کی گہرائی کم سے کم اتنی ہو کہ چلو بھر جائے تو نیچے کی زمین ظاہر نہ ہو، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ تو سمجھ گئے، دونوں صورتوں میں لمبائی چوڑائی میں بھی اور گولائی میں بھی اس کی ڈیپتھ یعنی سطح اتنی ہونی چاہیے کہ اگر ہم چلو بھریں اس کی جو زمین کی سطح وہ نظر نہ آئے۔ یہ ہو گیا ہمارا ٹھہرا ہوا پانی جو جاری کے حکم میں ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ٹھہرا ہوا پانی
جو جاری کے حکم میں نہیں ہے۔ وہ کون سا ہوگا؟ اس سے مراد ہر وہ پانی ہے کہ جس جگہ میں ہو، اگر اس کی لمبائی اور چوڑائی کو ضرب دیں تو حاصل ضرب 225 فیٹ، گولائی میں ہو تو 52.5 سے کم آئے۔ یہاں ذکر کردہ پیمائش جو ہے یہاں ذکر کردہ پیمائش سے بخوبی معلوم ہوا کہ زیر زمین بنائے جانے والے پانی کے اکثر ٹینک، چھت کی ٹینکیاں، بالٹیاں، ٹب اور واشنگ مشین وغیرہ کا پانی اسی حکم میں ہوتا ہے۔ تو ویورز، آپ نے سماعت فرمایا کہ ٹھہرا ہوا پانی جو جاری کے حکم میں نہ ہو، اس کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسے وہی اگر آپ کو یاد نہ رہے تو اسکرین پر ہمارا جو ہے وہ پیج چل رہا ہے، اسے پڑھیں، سمجھیں۔ نیز اس میں لمبائی چوڑائی کا لحاظ کیا جاتا ہے، گہرائی کا نہیں، چنانچہ اس کی گہرائی چاہے بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، یہ مائع قلیل ہی کہلائے گا۔ جو ٹھہرا ہوا پانی مگر جاری کے حکم میں نہیں ہوتا، اسے مائع قلیل کہتے ہیں۔ مائع جو ہے وہ پانی کو کہتے ہیں، اور قلیل یعنی تھوڑا، تو اس لیے تھوڑے پانی کو مائع قلیل کہتے ہیں۔ اور تھوڑا پانی جو ہے وہ یہ سب جو چھت کی ٹینکیاں، بالٹیاں، ٹب، واشنگ مشین، یہ تھوڑے پانی میں آتا ہے۔ اور اس پر حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اب خلاصہ کلام یہ ہوا، اس کا سمپ اگر ہم کریں کہ جاری اور ٹھہرے ہوئے کثیر پانی کے ناپاک اور نجس ہونے کی دو شرطیں ہوں گی۔ سب سے پہلی، ان میں نجاست گرے۔ جب تک نجاست نہیں گرے گی ناپاک نہیں ہوگا، تو پاک ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے، اس نجاست کا اثر یعنی رنگ یا بو وغیرہ ظاہر و محسوس ہو۔ اب یہ دونوں شرط ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو اس پانی کے لیے پاکی کا حکم ہوگا۔ بالکل یہ خلاصہ کلام اگر اپنے ذہن میں رکھ دیا تو بہت آسانی سے آپ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور پاک ہے یا نہیں ہے تو اس کا ہم پتہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹھہرا ہوا پانی مگر جاری کے حکم میں نہیں، یعنی قلیل پانی، تو اس کے لیے ہے کہ فقط ایک شرط کے نجاست اس میں گرے، اب چاہے نجاست رنگ، بو وغیرہ ظاہر محسوس ہو یا نہ ہو، یہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس خلاصے کلام کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، سمجھیں۔ اور ہم نے تقسیمات میں سے جو پہلی تقسیم تھی وہ ہم نے پوری پڑھ لی ہے، یعنی نجاست ملنے پر پاک رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے۔ اور اس کی بھی 3 قسمیں بن جاتی ہیں، یعنی جاری پانی، اور ٹھہرا ہوا پانی جو جاری کا حکم رکھتا ہے، اور ٹھہرا ہوا پانی جو جاری کا حکم نہیں رکھتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو بار بار سمجھیں اور خلاصہ کلام کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، اور اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں۔ جب نوٹ ڈاؤن کریں گے نا تو یہ ہے کہ آپ کو یاد رہے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے سمجھا ہے اسے ذہن میں محفوظ رکھ لیں، اور ذہن میں محفوظ رکھنے کے بعد کسی کو سمجھا دیں۔ یہ ویڈیو دکھائیں اچھا ہے، مگر یہ ویڈیو دکھانے کے بعد کسی کو سمجھا بھی دیں، تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ مسائل رہیں گے۔ اور انشاءاللہ جو ہے وہ پارٹ 3 جو آئے گا اس میں ہم یہ نجاست حقیقی اور حکمیہ کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں جو بھی ہم کرتے ہیں دین کے لیے قبول فرمائے۔ آپ بھی دعا ہو رہے ہیں ہمارے لیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔